بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پوشیدہ مخلوقات کے متعلق جاننا ہر انسان اس کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کو تجسس ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ جنات یا دیگر مخلوقات آخر ہیں کیسی، کیا ہیں، کیا کرتی ہیں۔ اس حوالے سے بے شمار انسان کے اندر تجسس پایا جاتا ہے، اور دلچسپی اس حد درجے ہے کہ وہ انسان بعض اوقات ان چیزوں کی کھوج اور تلاش میں اپنے آپ کو مشکل اور خطرے میں بھی ڈالنے سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جان جاؤں کہ آخر ہے کیا۔ اصل میں آج کا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جنات یا اثرات ہمارے جسم کے اندر داخل کیسے ہوتے ہیں، اور اگر یہ داخل ہو جائیں تو یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے جسم کے اوپر حواس خمسہ کے سوراخ موجود ہیں، ناف کا سوراخ موجود ہے، پوری باڈی کے اوپر جو بال آپ کے نکلے ہوئے یہ مسام موجود ہیں، خاص طور پر انگلیوں کے یہ جو ناخن ہیں یہ آپ کی باڈی پر موجود ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی باڈی سے باہر نکل رہی ہیں، اور آپ اگر ان کو کاٹیں تو اس سے آپ کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، جسم پر بال ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے ظاہری جسم کی طرح ان مخلوقات کے پاس ایسا کوئی جسم موجود نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو چھوٹا بھی کر سکتی ہیں، بڑا بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے کان کے ذریعے، آپ کے منہ کے ذریعے یا آپ کے ناک کے سوراخ کے ذریعے یہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے دماغ کے اندر ایک خیال کا نظام موجود ہے، مطلب اس پوری فیکٹری کے اندر جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ آپ کا برین ہے، تو یہ اسی سیٹلائٹ سسٹم پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق خیال دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی انسان پر ایسے اثرات ہوں گے تو اسے خوف آئے گا، جبکہ خوف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ خوف زدہ ہوگا۔ اس کو چیزیں نظر آئیں گی جبکہ ایسا ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اسے سانپ، بچھو کی طرح کی خوفناک چیزیں نظر آئیں گی جبکہ ایسا ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں آپ کے اندر داخل ہو کر جو آپ کو دکھانا چاہتی ہیں وہی چیزیں دکھاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گی؟ وہ آپ کے جسم کو بیمار کرنے کی کوشش کریں گی، مفلوج کرنے کی کوشش کریں گی۔ دیکھیے، برین آپ کو میسج دیتا ہے کہ اسے اب پیاس لگ رہی ہے، باڈی کو ابھی پانی کی ضرورت ہے، اس جسم کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، یہ تھک گیا، یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے میسیجز ہیں۔ اب یہ میسیجز کا نظام بند ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کوئی پیاس نہیں لگ رہی، انسان گھنٹوں پانی نہیں پیے گا، اور گھنٹوں پانی نہ پینے اور خوراک نہ لینے کی وجہ سے جسم میں کمزوری واقع ہوگی، اور آہستہ آہستہ دیگر بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ تو جنات اس طریقے سے صرف آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ آپ کے انہی سوراخوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ ناف کا سوراخ بھی اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے بھی چیزیں آپ کے جسم کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اب جو انسان صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، اپنے اوپر دم کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے جسم کے اوپر حسار رہتا ہے، اور حسار ہونے کی وجہ سے اگر یہ چیزیں آپ کے اندر داخل ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو پاتی ہیں، اس سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ تو انسان کو صبح و شام کے مسنون دعائیں، حفاظت کی دعائیں اور ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ شاید اس سے وہ فائدہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے یا جو ہمارے گمان میں ہے، لیکن شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو کہ اس کے بے شمار ایسے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسی مخلوق جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔